کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ جمعہ ویسے ہی بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے اندر ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے، ایک ساعت ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ کوئی بھی جب دعا کرے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دعا ہے اللہ ہم سب کو ہماری دعاؤں کا صلہ عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے، وہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا کیا عالم تھا اور کس عشق کے وہ مالک تھے، اسلام سے ان کو کتنی محبت تھی، اور آج ہم اس مفتن دور میں حضور کی تعلیمات سے اور اسلام سے کتنے دور ہو گئے۔ شاید کہتے ہیں آج اسلام، آج کہتے ہیں افسوس کو، آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو دن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے روزے کو چھوڑ دیا، روزے نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ آج لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دل میں کس کی نیت کتنی اچھی ہے یہ خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ رب والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ خدا والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، انہی کی شان رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ویسے تو سب کا رب اللہ ہے، سارے مانتے بھی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا، اقرار کر لیا اور ندا دے دی، پکارا ان اللہ قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کا نزول ان پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیوں بھیجیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان بندوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، میں نے اس دعوے کی خوشخبری میں تمہیں بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرمایا خبردار دنیا میں ان کو کسی چیز کا غم اور خوف نہیں ہے، یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، فرمایا اللہ ان کو خوشخبریاں سنا رہا ہے جنت کی، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، کنتم توعدون، فرمایا کہ یہ اس جنت میں جائیں گے جس جنت کی یہ طلبگار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ قالوا ربنا اللہ، صرف کہہ نہیں دیا، کہنے کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، صرف کہنے کا تک محدود نہیں، زبان سے اقرار کرنا اور ہے، ثم استقاموا، فرمایا وہ زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، دل سے وہ مان بھی رہے ہیں کہ بے شک رب کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارا اور کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر ہم نے ان کے اوپر رحمت کے فرشتوں کا نزول بھیجا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ وہ دنیا کا کوئی غم رکھتے ہیں نہ ہی خوف ہے، وابشروا، پھر ہم نے خوشخبریاں سناتے ہیں کس چیز کی؟ بالجنۃ التي، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 106 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ بعد من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان، اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
بعد میں ایمان لائے سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا ایمان چھپانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ دیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دل مطمئن ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن زبان سے صرف کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ایمان کو جانتا ہوں، وہ پھر بھی ایمان والے بے شک زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا انکار کر دیا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو جان بچانے کے لیے تو اسلام کہتا ہے حرام کھانا بھی جائز ہے، پھر تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ بے شک دل سے ہم تجھے مانتے ہیں، لیکن زبان سے اس وقت اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان پر کوئی معاوضہ نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا دل نور ایمان سے منور ہے، عشق مصطفیٰ سے منور ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان فرمائی اس آیت کے شان نزول میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کی شان نزول میں فرمایا حضرت سمیہ جب ایمان لے کے آئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اور آپ کے حامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے کے آئے، آپ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ تین وہ پہلے شخص تھے جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لے کے آئے، اور اس وقت کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ آج ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ تعالیٰ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھیں مسجد میں، اور جب دل چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی اسلاف کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج ہم کلمہ پڑھ۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار اور مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو، گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمار جو بھی بچے تھے 7-8 سال کی عمر تھی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ماں باپ کو رسیوں سے زنجیروں سے باندھ کر جکڑ کر سامنے لٹکا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور پکارا گیا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ اے کافرو، یہ تو ایک جان ہے، کبھی لاکھ جانے اور رسول کریم کے نام پہ قربان کرو، لاکھ جانے بھی ہوں رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ آپ کے والد حضرت یاسر کے پاس کافر آئے، انہوں نے کہا یاسر کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، آخری نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، آخر احد کہنا چھوڑ دے، ہم تیری جان بخش دیں گے۔ ایک جان سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے بندے کے لیے؟ مال و دولت بندے سے لٹ جائے تو بندہ کہتا ہے چلو جان تو بچ گئی، تو تمہیں رہتا ہے کہ جان ہے تو جان ہے، جان بچ گئی ہے، دولت پھر آ جائے گا، بندہ پھر کما لے گا۔ کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہو گیا ہے تو بعد میں دولت کما کے پھر کروڑ پتی بندہ بن سکتا ہے، لیکن جان نہیں دوبارہ ملتی۔ حضرت یاسر نے فرمایا یہ تو ایک جان ہے کافرو، کبھی 1000 جانے ہوں تو سونے نبی پر قربان کر۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں ہے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمائے ایک نام ہے، کبھی لاکھ جانے ہوں سونے نبی کے نام پہ قربان کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ عالم تھا، اللہ کی ذات پر ایمان کا ان کا یہ عالم تھا کہ جان کی پرواہ نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے والد یاسر کو
सरेआम सूली पे चढ़ा के तीर मारे गए, नेज़ों से जख्मी किया गया और आखिर आप कलमा शरीफ पढ़ के शहीद हो गए। शहादत का जाम नोश फरमाया। इस्लाम के पहले शहीद हजरत अम्मार बिन यासर, आपके वालिद हजरत यासर ने कलमा पढ़ा और शहीद हो गए। आपकी वालिदा अबू जाल ने इस तरह का जुल्म किया कि ऊंट की एक टांग से आपकी एक टांग को बांधा गया और दूसरे ऊंट की दूसरी टांग से आपकी दूसरी टांग को बांध दिया गया। एक ऊंट दाईं तरफ जुड़ा दिया गया, एक ऊंट बाईं तरफ जुड़ा दिया गया। हजरत सुमैया की जो जिसामत थी, आप जिस्म के दो टुकड़े हो गए। ऊंट ने इस तरफ जब दौड़ लगाई, एक ऊंट ने इस तरफ दौड़ लगाई, जिस्म चिर गया। इस्लाम की पहली शहीदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत अम्मार आपकी जुबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ बाप की शहादत के सामने दिल घबरा गया, लर्ज गया, कांप गया, खौफ तारी हो गया, मौत नजर आई। माँ बाप की लाशें सामने पड़ी। अब काफिर हजरत अम्मार के पास आए, इनकी उम्र अभी 7-8 साल। आकर कहने लगे, अम्मार तेरे बाप यासर को भी शहीद कर दिया गया, तेरी माँ सुमैया को भी शहीद कर दिया गया, अब तेरी बारी है, सोच ले, अभी भी तेरे पास वक्त है, मोहलत है, अभी तूने जवानी के मौज मेले देखने हैं, जिंदगी की बहारें देखनी हैं, अभी तूने बड़ी धन दौलत कमानी है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ऐ अम्मार सोच ले, क्या करना चाहता है? वालिदैन की लाशों को देखा ना तो दिल कांप गया, मौत नजर आई, जुबान से चंद कुफरिया कलमात निकल गए, इनकार कर दिया कि मैं तो रब को नहीं मानता, लेकिन दिल बार बार इश्क़ मुस्तफा की दस्तक दे रहा था। बार बार दिल कह रहा था, बाद आशिक नु जन्नत उदार यार दा, तेरे यार को तो जहां वार दा, जेड़ा मंगना नहीं सोने दे दरबार दा, मैं लेगा कि जन्नत दी गुलजार। बच्चे थे, मौत का खौफ दिमाग पे ज़हन पे खौफ तारी। किसी सहाबी ने जाके बाप के रिसालत में शिकायत कर दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मार ने अपना ईमान जाया कर दिया, अम्मार ने अपना ईमान जाया कर दिया। माँ बाप की शहादत देकर उसका ईमान डामाडोल हो गया, उसने चंद कुफरिया कलमात बोल दिए, अब वो ईमान की दौलत से खारिज हो गया। कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह नबूवत देख ली, फरमाया ना ना, अम्मार इतना कमजोर ईमान वाला नहीं, फरमाया अम्मार का दिल आज भी नूरे ईमान से मुनव्वर है, अम्मार का दिल आज भी इश्क़ मुस्तफा की शमा से रोशन है, अम्मार का दिल आज भी नूरे खुदा से रोशन है। पर उसने तो इनकार कर दिया है इस्लाम कबूल करने से, वो तो इस्लाम से खारिज होता हुआ नजर आया, उसके अल्फाज ऐसे थे। मेरे आका ने फरमाया नहीं, खामोश हो। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अम्मार बारगे रसालत में हाजिर हो, काफिरों ने छोड़ दिया, जाहिर बात थी, काफिरों के सामने अल्लाह का इनकार कर दिया, काफिरों ने छोड़ दिया, जान बख्श दी। अब हुजूर की बारगाह में पहुंचे और रोना ही सालों कतार रोए, सारा माजरा बयान किया कि वालिद किस तरह शहीद किए गए, वालिदा को किस तरह शहीद किया गया, बड़े परेशान। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब आंसू बहाए, मेरे आका ने फरमाया, या अम्मार वजदत क़ल्बी, ऐ अम्मार तेरे दिल की क्या हालत है? आपने फरमाया तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ अल्लाह के रसूल मेरा दिल तो बड़ा ही मुतमईन है। फरमाया कैसे मुतमईन है? फरमाया बिल ईमान, ईमान के साथ। या रसूलल्लाह दिल में ईमान है, आपका कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, जुबान से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि जान बचाने के लिए। मेरे आका ने फरमाया अम्मार घबरा नहीं, अल्लाह को तेरा ईमान भी कबूल है और तेरी इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन जो हुई है वो भी अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, मन उकरिहा कल्बहु तत्मइन्नु
ایمان والے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے۔ حضرت عمار کے ایمان کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ بے ایمان نہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حضرت عمار نے اسلام کی خاطر اور کتنی قربانیاں دی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عمار کا جس مالک کے پاس کام کرتے تھے نا، وہ مالکن کافرہ تھی، اور وہ آپ کو اس بات پر سزا دیتی کہ آپ کلمہ پڑھتے تھے۔ روزانہ صحابہ کے پاس سے گزر جاتے، کہتے ہیں عمار کیوں مار کھا رہے ہو؟ تو عمار کہتے ہیں میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ فرمایا اس لیے مار کھاتا ہوں کہ اللہ والے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمار کی ادا پسند آئی اور قرآن نازل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت کے فرشتوں کا حضور کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمایا کن بالجنۃ التی توعدون، فرمایا اپنی جنت کی بشارتیں انہیں سنا۔ حضرت عمار آپ کے سر پر گرم لوہا رکھ کے آپ کو روزانہ اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، عمار کو سزا ہوتے ہوئے دیکھا، کتنی سزا مالکن دے دی ہے۔ پیارے آقا کے قدم مبارک رکھ دے، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ یا نار کونی برتم و سلاما علی عمار ما کنت علی ابراہیم۔ فرمایا یا اللہ عمار پر دنیا کی آگ کو سرد کر دے جس طرح تم نے ابراہیم پر آگ کو سرد کر دیا۔ میرے آقا کے الفاظ زبان مبارک سے نکلنے کی دیر تھی، آگ ٹھنڈی بھی ہوگی اور حضرت عمار کو سکون بھی مل گیا۔ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ حضرت عمار فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اب جب بھی کوئی آگ کا کوئلہ یا لوہا میرے سر پہ رکھا جاتا تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ دعا دی بلکہ اس عورت کے حق میں بددعا بھی ہوا۔ فرمایا کہ اے اللہ اس عورت نے میرے عمار کو تنگ کیا ہے تو دنیا میں اس کو سزا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیا میں کتے کی آواز عطا فرما، جب بھی کوئی بات کرتی تو کتے کی طرح بھونکتی رہتی۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمار جب آزاد ہوئے باغ رسالت میں آئے، بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمار تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ بلال کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہ حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور میں بھی تو حضور کی خاطر مالے کھاتا رہا، میں نے بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، کیا سرکار مجھے پاس کیوں نہیں بٹھاتے؟ حضور نے حضرت عمار کے دل کی بات کو سمجھ لیا۔ فرمایا عمار بے شک تو نے بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں لیکن بلال نے بھی تو کم نہیں کیا۔ بلال بھی تو گرم لیٹ کر پتھر اس پر رکھ دیا جاتا اور پھر بھی کہتا تھا بعد عاشق نو جنت دار یار دا درے یار تو جہاں واسطہ جڑا منگتا نہیں سونے دے دربار جو نے لینا کی جنت دی گلزار۔ اللہ کے محترم آخری بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے عہد مبارک میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چند ساتھیوں کو رومیوں نے قید کر لیا۔ رومیوں کے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا۔ رومیوں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن حذافہ، آپ دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لیں، عیسائی بن گئے، میں آپ کو اپنی ساری حکومت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بس
تو یہی دے سکتا ہے. تو نے میرے دل کی کیفیت کو نہیں پڑھا. میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس اس کے مصطفیٰ کی دولت. تیری ساری دولت کو میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں, اس تاج کی ضرورت نہیں, میرے پاس اس کے مصطفیٰ کی دولت ہے. اس نے کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا. اس بادشاہ نے, روم کے بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ, اگر آپ نے عیسائیت اختیار نہ کی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا بڑے شوق سے یہ کام کر. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک مسلمان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, دیگ میں ڈال دیا, جل کر راکھ ہوا. آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے آپ کو جب گرانا چاہا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رونا شروع کر دیا. بادشاہ سمجھ گیا کہ دل پگھل گیا ہے اور موت کا خوف طاری ہو گیا ہے. بادشاہ نے کہا اب بھی وقت ہے, پیچھے ہو جاؤ. بادشاہ بھی دوں گا, اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا, کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بادشاہ, تو سوچ رہے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی, میں کملی والے پر قربان کرتا. ایک جان ہے, کبھی اتنے جانے میرے جسم پر بال ہیں, اتنی جانیں میری ہوتی میں حضور پر قربان کرتا رہتا. یہ وہ ایمان کا عالم تھا صحابہ کرام کا. ایک ذرا برابر مشکل میں نہیں ڈولتے. اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا. ایک ہفتہ آپ کے سامنے شراب رکھا, خنزیر کا گوشت رکھا, آپ نے اس طرف دیکھا ہی نہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. ایک ہفتے کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ کا ایمان ذرا برابر بھی کمزور نہیں ہوا اور استقامت بڑھتی چلی. اس نے کہا کہ آپ مجھے سجدہ کر دیں. بادشاہ نے کہا کہ مجھے سجدہ کریں, میں آپ کی جان بخش دوں گا. حضرت حذیفہ نے فرمایا خدا کے بعد اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو بیوی اپنے خامن کو سجدہ کرتی. خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے, میں تجھے سجدہ نہیں کرتا. حضرت حذیفہ نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. اس بادشاہ نے کہا اچھا چل سجدہ نہیں کرتا, میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے اور اپنی جان بخشوا لے. آپ کی فرمایا ایک شرط پہ بوسہ دوں گا کہ میرے ساتھ 30 مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. حضرت حذیفہ نے اس رومی بادشاہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 30 مسلمان اپنے سمیت آزاد کروا لیے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, ان کے دور کا یہ واقعہ ہے. جب فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ آپ اس وجہ سے آزاد ہو کر آئے ہیں, آپ اپنے تخت مبارک سے اٹھے اور سارے جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب کو حکم دیا, فرمایا میرے سمیت سارے حضرت حذیفہ کے ماتھے کو بوسہ دو. عمر فاروق نے بھی بوسہ دیا, سارے صحابہ نے بھی بوسے دیے. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب وہ ایمان پر ڈٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے استقبال میں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں, استقامت اختیار کر لیتے ہیں, فرمایا اللہ ان پر اپنے رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں